बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: मस्जिद हराम में नमाज पढ़ने का सवाब कितनी नमाजों के बराबर है? जवाब: 1 लाख नमाजों के बराबर है। सवाल: पहली वही और दूसरी के दरमियान कितनी मुद्दत का वक्फा था? जवाब: 3 साल का, जिसे फितरतुल वही कहा जाता है। सवाल: लोगों को मैदान महशर की तरफ कौन सा फरिश्ता लेकर जाएगा? जवाब: हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम। सवाल: वो कौन सी अजान है जिसकी अदायगी के लिए पूरी जिंदगी का वक्फा दरकार होता है? जवाब: बच्चे की पैदाइश पर जो कान में अजान दी जाती है। सवाल: वो कौन है जो मक्का से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने आया था लेकिन मुसलमान हो गया था? जवाब: उमैर बिन वहब मक्का से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने आया था लेकिन मुसलमान हो गया था। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किन साहबजादे के विसाल पर सूरत कौसर नाजिल हुई? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत कासिम के विसाल पर सूरत कौसर नाजिल हुई। सवाल: मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर किस पैगंबर से मुलाकात हुई थी? जवाब: मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहले आसमान पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। सवाल: वो कौन से पैगंबर थे जिनकी ज़बान में लुकनत थी? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान में लुकनत थी। सवाल: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में क्या नाम लिखा है? जवाब: हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का तौरात में योना नाम लिखा है। सवाल: कौन सा मुल्क ऐसा है जिसमें इस्लामी कानून नाफिज है? जवाब: सऊदी अरब में। सवाल: तौरात में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जिक्र किन नामों से हुआ है? जवाब: यूब अलैहिस्सलाम और युहाब अलैहिस्सलाम के नामों से। सवाल: आधा कुरान किस सूरत को कहा जाता है? जवाब: सूरतुल ज़लज़ाल को आधा कुरान कहा जाता है। सवाल: गुज़िश्ता दौर में हबशियों के बादशाह का लक़ब क्या होता था? जवाब: हबशियों के बादशाह का लक़ब गाना होता था।
سوال: وہ کون تھا جس نے دوبارہ گھوڑے سے ٹھوکر کھانے کے بعد اس بات کو سمجھ لیا کہ یہ سب خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ جواب: سراقہ بن جاشم نے۔ سوال: کیا نماز جنازہ قضا کر کے پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال: حضرت زینب رضی اللہ عنہا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل آخر کس نے دیا تھا؟ جواب: حضرت سودہ بنت زمع اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے دیا تھا۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جنازہ کے ساتھ 40,000 علماء راہبین تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: کتنے بادشاہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی ہے؟ جواب: 4 بادشاہوں نے، جن میں 2 مسلمان ہیں، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ذوالقرنین، اور 2 کافر ہیں، بخت نصر، نمرود بن کنعان۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو نبوت پر فائز فرمایا؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو نبوت پر فائز فرمایا۔ سوال: اللہ پاک کی قسم کھانے کا ذکر قرآن پاک میں کہاں ملتا ہے؟ جواب: آخری پارہ میں۔ سوال: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا کس پیغمبر نے کی تھی؟ جواب: مکہ کو امن کا شہر بنا، یہ دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنی زبانوں کا علم دیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے 72 زبانوں کا علم دیا تھا۔ سوال: خیرات کا حکم قرآن مجید میں کتنی بار آیا ہے؟ جواب: خیرات کا حکم قرآن مجید میں 150 بار آیا ہے۔ سوال: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کس مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی؟ جواب: سفر معراج میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا کے مقام پر آگے جانے سے معذرت کر دی تھی۔ سوال: چوری کی سزا میں ہاتھ کاٹنے کی سزا کی تجویز کس صحابی نے پیش کی؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ عرب کے پہلے شخص تھے جنہوں نے چوری کے سلسلے میں ہاتھ کاٹنے کی تجویز پیش کی تھی، جو بعد ازاں اسلامی نظام میں شامل ہوئی۔ سوال: بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ جواب: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔
سوال: کیا بیجا سوالات کرنا پسندیدہ عمل ہے؟ جواب: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے، بے شک تیری امت مسلسل یہ کہتی رہے گی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہاں تک وہ یہ بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو اللہ ہے جس نے مخلوق کو پیدا فرمایا، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ کیسے پیدا کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے آگ پتھروں کی رگڑ سے پیدا کی۔ سوال: بیت المعمور کو کس نبی کے لیے زمین پر لایا گیا تھا؟ جواب: بیت المعمور کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے زمین پر لایا گیا تھا۔ سوال: مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب: مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال: سب سے بزرگ فرشتے کون سے ہیں؟ جواب: سب سے بزرگ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ سوال: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت کتنی تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے؟ جواب: حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر اس وقت 70 سال تھی جب آپ آزمائش میں مبتلا ہوئے تھے۔ سوال: امتیں کتنی ہیں اور کہاں کہاں ہیں؟ جواب: اللہ نے 1000 امتیں پیدا فرمائی ہیں، جن میں سے 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی پر رہتی ہیں۔ سوال: سب سے پہلے کاغذ پر کس نے لکھا؟ جواب: سب سے پہلے کاغذ پر حجاج بن یوسف نے لکھا۔ سوال: وہ کون سا چھوٹا سا کلمہ ہے جو غم اور پریشانی کی دوا ہے؟ جواب: وہ چھوٹا سا کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، لیکن اصل میں بہت بڑا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، جو شخص اس کلمے کو پڑھا کرے یہ اس کے لیے 99 دکھ، غم، فکر اور بیماریوں کی دوا ہے، جس میں سب سے ہلکی بیماری پریشانی ہے۔ سوال: زبور کب نازل ہوئی؟ جواب: زبور توریت کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ سوال: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے یا نہیں؟ جواب: اعتکاف واجب کے لیے روزہ شرط ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے کس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا؟
جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب 26 ذوالحج 23 ہجری کو فجر کی نماز کے وقت زخمی ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جگہ نماز کی امامت کے لیے کھڑا کر دیا۔ سوال: حضرت جالوت کی وفات کے بعد کون بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا؟ جواب: حضرت جالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ سوال: زیادہ رونے کی وجہ سے کس نبی کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے؟ جواب: زیادہ رونے کی وجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے چہرے مبارک پر گڑھے بن گئے تھے۔ سوال: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام بتائیں۔ جواب: سب سے پہلے شاعر جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں نظم لکھی، اس کا نام حسان بن ثابت تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب: حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ سوال: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے کس نبی نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا؟ جواب: سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا۔ سوال: خواب میں فوت شدہ لوگوں کو دیکھنا کس چیز کی علامت ہے؟ خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آنا اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے، بشرطے ہم ان کے بارے میں سوچتے نہیں ہیں۔ مثلا اگر کسی کا کوئی عزیز فوت ہوا ہو اور وہ اسے یاد کر کے روئے اور اس کے بارے میں سوچے تو بھی اسے خواب میں فوت شدہ لوگ نظر آئیں تو یہ اس کا سوچ کا حصہ ہے۔ جو انسان دن بھر میں سوچتا ہے، لیکن اگر انسان ان فوت شدہ لوگوں کے بارے میں نہیں سوچتا اور نہ ہی یاد کرتا ہے تو پھر اس صورت میں فوت شدہ لوگ خواب میں نظر آئیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی حکمت ہے۔ صاحب تعبیر کے نزدیک اگر کوئی فوت شدہ شخص خواب میں کوئی چیز دیتا ہے تو اس کا مطلب خیر و برکت ہے، آپ کے حق میں بھلائی اور رزق میں اضافہ ہے، اور اگر فوت شدہ کوئی چیز لے جاتا ہے تو اس پر آپ نے توبہ استغفار کرنی ہے، صدقہ خیرات کرنی ہے، کیونکہ یہ کوئی پریشانی والا معاملہ ہو سکتا ہے۔ ایک وہ فوت شدہ شخص ہے جو خواب میں نہ کچھ دیتا ہے اور نہ لیتا ہے بلکہ پریشان نظر آتا ہے، تو اس کے لیے بھی استغفار کریں۔ سوال: کون سے پیغمبر کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان کی گواہی خود اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کتنا عرصہ کشتی پر سوار رہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام 6 ماہ تک کشتی پر سوار رہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا کہ اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔
سوال، قرآن مجید میں کل کتنے ملائکہ کے نام موجود ہیں؟ جواب، قرآن مجید میں کل 7 ملائکہ کے نام موجود ہیں۔ سوال، سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جواب، حضرت آدم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے دن وفات پائی۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر کون سا نشان لگایا گیا؟ جواب، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں 10 آیات کے خاتمے پر 5 کا نشان لگایا گیا۔ سوال، حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب بتائیے۔ جواب، حضرت یونس علیہ السلام کے 2 لقب صاحب الحوت اور ذو النون تھے۔ سوال، حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں کتنی جگہ ذکر آیا ہے؟ جواب، حضرت زکریا علیہ السلام کا قرآن پاک میں 18 جگہ ذکر آیا ہے۔ سوال، نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سی سورت مبارک کی تلاوت فرماتے تھے؟ جواب، نماز جمعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ الجمعہ اور سورۃ المنافقون کی تلاوت فرماتے تھے۔ سوال، شدید گرمی کا عذاب کس نبی کی قوم پر نازل ہوا تھا؟ جواب، شدید گرمی کا عذاب حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر نازل ہوا تھا۔ سوال، قرآن مجید نے شیطان کا بھائی کن لوگوں کو کہا ہے؟ جواب، فضول خرچ کرنے والے کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ سوال، عورت کس جگہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی؟ جواب، عورت حج و عمرہ پر بغیر محرم کے نہیں جا سکتی۔ سوال، امام مہدی کس مہینے میں ظاہر ہوں گے؟ جواب، امام مہدی رمضان کے مہینے میں ظاہر ہوں گے۔ سوال، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فوائد پہنچائے؟ جواب، تبلیغ و رسالت میں قوت پہنچائی، جان و مال سے غم گساری اور اذیت و غم میں برابر کی شریک اور وزیر صدق تھیں۔ سوال، اللہ پاک نے مخلوق جن کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ جواب، اللہ پاک نے مخلوق جن کو آگ کی لپٹوں سے پیدا فرمایا۔ سوال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ کس کو کہا ہے؟
جواب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین میں سب سے بڑا فتنہ دجال کو کہا ہے۔ سوال، کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ عورت پر کتنی رکعت تراویح پڑھنا لازم ہے؟ جواب، نماز تراویح مرد و عورت دونوں کے لیے ادا کرنا سنت موقدہ، یعنی کہ جس طرح مرد حضرات کے لیے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنا یہ سنت موقدہ ہے، بالکل اسی طرح خواتین کے لیے بھی 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت موقدہ ہے، اور پھر بغیر کسی عذر کے سنت موقدہ کو چھوڑنا گناہ کا باعث ہے، لہٰذا خواتین بھی 20 رکعت تراویح ہی ادا کریں گی۔ اور دوسری بات، فرض نماز یعنی کہ فجر کے 2 رکعت فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4 فرض۔ فرض نماز واجب یعنی کہ 3 رکعت وتر جو کہ نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اور عیدین کی نماز عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز اسی طرح 2 رکعت سنت فرض جو فجر کے فرضوں سے پہلے پڑھتے ہیں۔ ان نمازوں میں قیام کرنا فرض ہے، اگر آپ ان نمازوں کو بیٹھ کر پڑھیں گے تو آپ کی نماز بالکل بھی نہیں ہوگی۔ تو اس میں اکثر خواتین کا یہ خیال ہوتا ہے کہ عورتیں بیٹھ کر نماز پڑھیں گی، حالانکہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ان کا کوئی عذر بھی نہیں ہوتا، وہ بلا وجہ ہی ایسی عادت بنا لیتی ہیں۔ اسی طرح فرض، واجب اور سنت کو جب بیٹھ کر نماز ادا کی جائے تو وہ نہیں ہوگی، اور تراویح کی نماز میں اگر آپ کو کوئی عذر ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ کی نماز بلا کراہت ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں تو پھر بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر ادا کریں، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بیٹھ کر نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ سوال، شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو کتنے عرصے تک کا محاصرہ رہا؟ جواب، شعیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کو 1 سال تک کا محاصرہ رہا۔ سوال، کیا سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب، جی ہاں، سورۃ بقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال، نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو کیا کہتے ہیں؟ جواب، نماز کے لیے نیت کر کے جب ہاتھ کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانے کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سوال، کون سی فرض نماز قضا کرنے کا گناہ نہیں ہوتا؟ جواب، فرض نماز جو بھول کر قضا ہو جائے اور یاد آنے پر ادا کر لی جائے اس نماز کا گناہ نہیں ہوتا۔ سوال، نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو میں کیا معنی ہیں؟ جواب، نماز میں رکوع کی حالت میں سبحان رضی العظیم پڑھتے ہیں، اس کے اردو معنی پاک ہے، میرا پروردگار عظمت والا ہے۔ سوال، جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک کتنی لمبی تھی؟ جواب، جنت میں اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام کی داڑھی مبارک ناف کے برابر تھی۔ سوال، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر کتنی ہوگی؟ جواب، جب لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس وقت ان کی عمر 33 سال ہوگی۔
سوال: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ کس کو بنایا گیا؟ جواب: شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ تک خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹوں کی تعداد بتائیں۔ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ سوال: قرآن پاک کی ماں کس سورت کو کہا گیا ہے؟ جواب: سورۃ الفاتحہ کو قرآن پاک کی ماں کہا گیا ہے۔ سوال: قیامت کے روز سور کتنی مرتبہ پھونکا جائے گا؟ جواب: قیامت کے روز سور 2 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ سوال: حجابت سے کیا مراد ہے؟ جواب: حجابت سے مراد ہے خانہ کعبہ کی پاسبانی اور کلید برادری ہے۔ سوال: سامری نے بچڑا کتنے دنوں میں بنا کر تیار کیا تھا؟ جواب: سامری نے بچڑا 3 دن میں بنا کر تیار کیا تھا۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت پر بیٹھنے کے کتنے سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کروائی؟ جواب: بادشاہ بننے کے 4 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر کا آغاز کیا۔ سوال: مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں کس جگہ رہیں گی؟ جواب: صحیح قول کے مطابق مشرکین و کفار کی چھوٹی نابالغ اولادیں آخرت میں جنت میں جائیں گی اور یہ اہل جنت کے خادم ہوں گے۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کس صحابی کی مدد کے لیے آتے تھے؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کی مدد کے لیے آتے تھے۔ سوال: پہلے زمانے میں کون سی قوم سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی؟ جواب: قوم ہود علیہ السلام سب سے زیادہ امیر اور طاقتور تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ کب ادا کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عمرہ سن 7 ہجری میں ادا کیا۔ سوال: قوم سمود کے لوگ کہاں گھر بناتے تھے؟ جواب: قوم سمود کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ لوگ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے۔ سوال: نماز میں کتنے فرائض ہیں اور کون سے ہیں؟ جواب: نماز کے 6 فرائض ہیں: 1 تکبیر تحریمہ، 2 قیام، 3 قرات، 4 رکوع، 5 سجود، 6 آخری قضا۔ سوال: حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی خوشبو کتنی دور سے آ گئی تھی؟
جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام کو اس قمیص کی خوشبو 80 میل کے فاصلے سے آ گئی تھی، جو اس وقت 8 روز کی مسافت کا راستہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ 30 میل کی دوری سے اس قمیص کی خوشبو آ گئی تھی۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی کا نام بشامہ بنت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس جگہ پر دیا تھا؟ جواب: پہلا خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر دیا تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 ہاتھ تھا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز کیا کھائی تھی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں آخری چیز گہیوں کھائی تھی۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے کس نے غزوہ تبوک کے بعد وفات پائی؟ جواب: سیدہ ام کلثوم زوجہ سید عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شعبان 9 ہجری کو وفات پائی۔ سوال: سفر جنگ تبوک کے دوران کتنے آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے؟ جواب: سفر جنگ تبوک کے دوران 18 آدمی ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں کتنے دن قیام فرمایا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار سور میں 3 دن قیام فرمایا۔ سوال: وہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو عورت مرد کو دے تو مرد ہمیشہ جوان رہتا ہے؟ جواب: 1 سکون، 2 محبت، 3 صحت مند کھانا اور وہ کھانا جو وقت پر ملے۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی کو دیا تھا؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیاض کا لقب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو دیا۔ سوال: تاریخ اسلام کے کس واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں؟ جواب: تاریخ اسلام کے صلح حدیبیہ کے واقعے کو نصر عزیز کہتے ہیں۔ سوال: موجودہ دور میں قبلہ کون سا ہے؟ جواب: موجودہ دور میں قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ سوال: عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے اور ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: وہ صحابہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ 1 حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، 2 حضرت عمر رضی اللہ عنہ، 3 حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، 4 حضرت علی رضی اللہ عنہ،
5 حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، 6 حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ، 7 حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، 8 حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، 9 حضرت ابو عبید ابن الجرہ رضی اللہ عنہ، 10 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ سوال: کیا سورۃ البقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے؟ جواب: جی ہاں، سورۃ البقرہ میں کامیاب انسانوں کی ایک علامت آخرت پر یقین رکھنا بتائی گئی ہے۔ سوال: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا؟ جواب: غزوہ تبوک کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے ایک حصے کا گورنر نامزد فرمایا۔ سوال: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا کس نے دی؟ جواب: سب سے پہلے درہ کی ایجاد اور کوڑے کی سزا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دی۔ سوال: جنت البقیع کہاں ہے؟ جواب: جنت البقیع مدینہ میں ہے۔ سوال: کس صحابی کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا؟ جواب: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو قیامت کے دن علماء کا امام بنایا جائے گا۔ سوال: چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے نکلتا ہوا پانی دنیا میں کس جگہ گرتا ہے؟ جواب: ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج پر چھٹے آسمان پر موجود سدرۃ المنتہا کی جڑ سے پانی نکلتا ہوا دیکھا جو کہ دریائے نیل اور دریائے فرات میں گرتا ہے۔ سوال: شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت کس جگہ کرائی اور کتنی رکعتیں پڑھائیں؟ جواب: شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت بیت المقدس میں کرائی اور 2 رکعت پڑھائی۔ سوال: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق کس قبیلے سے تھا؟ جواب: صلیبی جنگوں کے مسلمان ہیرو سلطان صلاح الدین ایوبی کا نسلی تعلق ایوب نامی قبیلے سے تھا۔ سوال: کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ سوال: ہجرت حبشہ میں کون سا پہلا جوڑا شامل تھا؟ جواب: ہجرت حبشہ میں پہلا جوڑا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور ان کی اہلیہ شامل تھیں۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب: وہ نبی حضرت شمعون علیہ السلام ہیں۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ آموزیہ نے جب گرفتار کیا
تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ سوال: اسلام کے پہلے سفیر کون ہیں؟ جواب: اسلام کے پہلے سفیر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ سوال: امام مہدی کا نزول کہاں پر ہوگا؟ جواب: امام مہدی کا نزول حرمین شریفین میں ہوگا۔ سوال: حضرت یوسف علیہ السلام کی زلیخا سے کتنی اولاد ہوئی؟ جواب: آپ علیہ السلام کی زلیخا سے 2 لڑکے پیدا ہوئے، افراسین اور منشا۔ سوال: 7 مرتبہ کس حرف تہجی کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے؟ جواب: 7 مرتبہ ہے کو بطور حرف مقطعات استعمال کیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں کتنے رکوع نازل فرمائے؟ جواب: قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کے بارے میں پورے 2 رکوع نازل فرمائے۔ سوال: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رشتے میں کیا لگتا تھا؟ تورات میں اس کا نام کیا تھا؟ جواب: قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا لڑکا تھا۔ تورات میں اس کا نام باوجہ حسین ہونے کے النور تھا۔ سوال: کس سورت کا نام سب سورتوں سے طویل ہے؟ جواب: سورہ بنی اسرائیل، جو ترتیب میں 17ویں اور نزول میں 50 نمبر پر ہے۔ سوال: بتائیے کس رنگ کا جوتا پہننا حرام ہے؟ جواب: بعض لوگوں کے نزدیک سبز رنگ کا جوتا پہننا حرام و گناہ ہے۔ اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کسی بھی رنگ کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے، لہٰذا سبز رنگ کے جوتے پہننا جائز ہے۔ اور اگر ہم محبت اور عقیدت کی جہت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد مبارک کا رنگ سبز ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس رنگ کا ادب و احترام کرتے ہوئے سبز جوتے نہ پہنے تو یہ اس کے ایک پیار و محبت کی علامت قرار دی جا سکتی ہے، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، کیونکہ سبز جوتے کوئی فرض یا واجب تو ہے نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ رسول سے بھی اس کو نسبت ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کر لیں۔ سوال: قرآن پاک روز قیامت کس کی شہادت کی گواہی دے گا؟ جواب: قرآن پاک روز قیامت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی گواہی دے گا۔ سوال: 5 مرتبہ کون سا حرف تہجی حروف مقطعات میں آیا ہے؟ 5 مرتبہ سین حروف مقطعات میں آیا ہے۔ سوال: شادی نہ کرنے والوں کو اللہ پاک دنیا میں کون سی سزا دیتا ہے؟
جواب: اللہ پاک نے بلا وجہ شرعی شادی نہ کرنے والے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم شادی نہیں کرتے، اور ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے جو ایسا کہتی ہیں، اور جس انسان پر اللہ کی لعنت ہو یہ ایک بہت بڑی سزا ہے جو انسان کو اسی دنیا میں شادی نہ کرنے پر ملتی ہے۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے کتنے روز قبل نازل ہوئی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آخری وحی وفات سے 7 یا 9 روز قبل نازل ہوئی۔ سوال: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ کس شہر میں گزارا؟ جواب: حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی زندگی کا تمام حصہ مکہ شہر میں گزارا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب: قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کس صحابی کو روک لیا؟ جواب: لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی کے وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روک لیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔